یہ کہانی یمن کے ایک چھوٹے سے شہر زمار کی ہے۔ وہاں ایک بزرگ رہتے تھے جن کا نام ہاشم عدنان تھا۔ لوگ انہیں شیخ ہاشم کے نام سے جانتے تھے۔ نہایت نرم دل، علم والے اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھنے والے انسان۔ شیخ ہاشم کی ایک ہی اولاد تھی، ایک بیٹا ایاز۔ ایاز 12 سال کا تھا، ذہین، فرما بردار اور اپنے باپ کا سچا ساتھی۔ صبح مدرسے میں پڑھتا، دوپہر کو قرآن کی تلاوت کرتا اور شام کو اپنے باپ کی خطاط کی دکان میں کام کرتا تھا۔ شیخ ہاشم کا کام عام خطاطوں جیسا نہیں تھا۔ وہ قرآن کی آیات اور دعائیں خوبصورت خط میں لکھ کر لوگوں کو دیتے، جو غریب ہوتا اس سے کبھی پیسے نہیں لیتے تھے۔ کہتے تھے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قیمت سے نہیں نیت سے چلتا ہے۔ ایک دن شہر میں تیز آندھی آئی، پھر بھاری بارش اور پھر بازار میں آگ لگ گئی۔ آگ اتنی تیز تھی کہ کئی دکانیں جل گئیں۔ شیخ ہاشم کی دکان بھی راکھ ہو گئی۔ ایاز رونے لگا، ابا ہم برباد ہو گئے، سب ختم ہو گیا۔ شیخ ہاشم نے مسکرا کر کہا، نہیں بیٹا، صرف لکڑیاں اور دیواریں جلتی ہیں، رزق نہیں جلتا۔ رزق اللہ دیتا ہے، اس میں بھی کوئی حکمت ضرور ہے۔ اگلے ہی دن وہ دوسری جگہ دکان دیکھنے کے لیے نکلے۔ شہر کے کنارے ایک پرانی سی جگہ خالی تھی۔ پہلے وہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا، مگر وہی جگہ انہیں مناسب ملی اور انہوں نے وہیں دکان بنا لی۔ چند دن بعد وہاں سے ایک بڑا قافلہ گزرنے لگا۔ قافلے میں بہت سے لوگ تھے اور سبھی شیخ ہاشم کی خطاطی سے متاثر ہوئے۔ جلد ہی ان کی نئی دکان پر اتنی بھیڑ جمع ہونے لگی کہ پرانی دکان سے بہت زیادہ کام ہونے لگا۔ ایاز حیران تھا، ابا اگر وہ آندھی، بارش اور آگ نہ لگتی تو ہم کبھی یہاں نہ آتے۔ شیخ ہاشم نے کہا، دیکھا بیٹا، جو مصیبت ہم پر آئی تھی وہ اصل میں بہتری کا سبب تھی۔ اللہ کی ہر بات میں حکمت ہے، چاہے ابتدا میں دکھائی نہ دے۔ کچھ مہینے گزرے ہی تھے کہ ایک دن ایک مسافر نے آ کر خبر دی کہ شیخ ہاشم کے پرانے استاد شیخ قمر الدین بیمار ہیں اور آخری بار اپنے شاگرد کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ شیخ ہاشم فوراً روانہ ہونے لگے۔ انہوں نے ایاز سے کہا، بیٹا کچھ دن تمہیں دکان سنبھالنی ہوگی، ڈرنا نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایاز گھبرا گیا مگر مان گیا۔ پہلا دن ٹھیک گزرا۔ دوسرے دن ایک نابینا فقیر آیا اور بولا، بیٹا مجھے سورۃ الرحمن کی خطاطی چاہیے مگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ایاز نے سوچا اگر ابا ہوتے تو فوراً دے دیتے۔ اس نے بھی ویسا ہی کیا۔ تیسرے دن وہی فقیر ایک بڑے امیر کے ساتھ آیا۔ امیر نے کہا، یہ میرے والد ہیں، کل ان کے پاس تمہاری دی ہوئی آیت نے ان کا دل خوش کر دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے محل کے لیے پورا قرآن لکھو، قیمت جو چاہے لے لو۔ ایاز حیران رہ گیا۔ شیخ ہاشم واپس آئے تو انہوں نے بات سنی، مسکرائے اور بولے، بیٹا میرے نہ ہونے میں اللہ نے تمہیں اور تمہارے لیے دروازے کھول دیے ہیں، اسی کو کہتے ہیں تقدیر کی حکمت۔ وقت گزرتا گیا، ایاز بڑا ہونے لگا۔ اس کے دل میں شدید خواہش تھی کہ وہ الاقصی کی زیارت کرے۔ شیخ ہاشم نے کہا، وقت آنے پر ضرور بھیجوں گا، ابھی مناسب وقت نہیں۔ مگر ایاز کا دل بے قرار تھا۔ ایک دن شام کو ایک قافلہ الاقصی جا رہا تھا۔ ایاز نے جلد بازی میں بغیر بتائے قافلے کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ صبح ہوئی تو شیخ ہاشم کو بیٹے کی غیر موجودگی کا علم ہوا۔ دل ٹوٹ گیا مگر انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، یا رب میرے بیٹے کے ساتھ خیر فرما، تیری ہر بات میں حکمت ہے۔ قافلہ صحرا سے گزر رہا تھا کہ اچانک لٹیروں نے حملہ کر دیا۔ ایاز ابھی پکڑا گیا، لیکن جب سردار کو پتہ چلا کہ وہ شیخ ہاشم کا بیٹا ہے تو وہ چونک گیا۔ سردار نے کہا، تمہارے باپ نے کبھی برسوں پہلے
میری بیوی کا علاج کیا تھا۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا بلکہ میں تمہیں الاقصی تک پہنچاؤں گا۔ فیاض حیرت زدہ رہ گیا۔ اللہ نے دشمنوں کے ہاتھوں میں بھی حفاظت کا انتظام کر دیا۔ سردار ایاز کو لے کر آگے بڑھا۔ راستے میں ایک گاؤں ملا جہاں لوگ بیمار تھے۔ انہوں نے زہریلا پانی پیا تھا، لوگ مر رہے تھے۔ ایاز نے علاج بتایا اور وہی نسخے استعمال کیے جو ابا سے سیکھے تھے۔ گاؤں والے صحت یاب ہوئے۔ انہوں نے ایاز کو دعائیں دیں اور سفر کے لیے سامان بھی۔ ایاز نے سوچا اگر میں گھر رہتا تو یہ لوگ نہیں بچ پاتے۔ واقعی اللہ ہر قدم پر اپنی حکمت دکھاتا ہے۔ ایاز آگے بڑھا۔ قافلہ دمشق پہنچا تو اس نے بازار کا چکر لگایا۔ وہاں ایک بزرگ خطاط بہت پریشان بیٹھے تھے۔ نام تھا استاد بہاولدین۔ وہ آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے کام نہیں کر پا رہے تھے اور کوئی اولاد بھی نہیں تھی، نہ کوئی شاگرد۔ دکان بند ہونے والی تھی۔ ایاز نے ان کی مدد کی۔ کچھ ہفتوں میں دکان دوبارہ مشہور ہو گئی۔ ایک دن استاد بہاولدین نے کہا، بیٹا تم کہاں سے ہو؟ ایاز نے کہا، یمن کا، شیخ ہاشم عدنان کا بیٹا ہوں۔ استاد بہاولدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارے ہاشم تو میرے بچپن کا دوست ہے۔ میں نے اسے کئی سال پہلے خط لکھا تھا کہ مجھے ایک ہنرمند شاگرد بھیجو، مگر جواب نہ آیا۔ اگلے دن ایاز کو اپنے باپ کا پرانا خط ملا، 10 سال پرانا، جس میں لکھا تھا، دوست میرا بیٹا ابھی چھوٹا ہے مگر ایک دن ضرور تمہارے پاس پہنچے گا۔ ایاز حیران تھا۔ اللہ نے اسے بتائے بغیر استاد کے پاس پہنچا دیا۔ استاد بہاولدین نے اپنی پوری عمر کا علم، خزانہ اور دکان ایاز کے حوالے کر دی۔ کچھ دن بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایاز نے سب کچھ سمیٹا، ان کے لیے صدقہ کیا، علم محفوظ کیا اور آخر کار الاقصی کے لیے روانہ ہوا۔ جب اس نے الاقصی کو دیکھا تو سجدے میں گر کر رونے لگا۔ یا اللہ، اب سمجھ آیا، تو نے جو راستے دکھائے، جو آزمائشیں دی، جو حادثے ہوئے، سب میں تیری حکمت تھی۔ تو کبھی بھی اپنے بندے کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ دوستوں، اس کہانی سے بھی ہمیں وہی سبق ملتا ہے۔ مصیبتیں، حادثے، رکاوٹیں اصل میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ جو دکھائی دیتا ہے وہ ہمیشہ حقیقت نہیں ہوتا۔ اللہ بہتر جانتا ہے، بہتر کرتا ہے اور بہتر ہی مقدر بناتا ہے۔ مشکل ہو یا آسان، صرف اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے وہ دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔